اور اس میں جو رسول ہیں وہ سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں، سارے رسولوں مل کر ایک جگہ جمع ہو جائیں، سب رسولوں پیغمبر تو ہیں مگر آمنہ کے لال کے برابر نہیں ہے۔ اور یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کے برابر نہیں ہے، تو سارے رسول مل کر آمنہ کے لال کے برابر نہیں ہے۔ اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو رسول نہیں بنایا، سید المرسلین بنایا ہے۔ اللہ نے پیارے حبیب کو صرف نبی نہیں بنایا، امام الانبیاء بنایا ہے۔ اللہ نے پیارے حبیب کو صرف محمد نہیں بنایا، اپنا حبیب بنایا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہوگا جب 1,24,000 پیغمبر بنایا اور وہ 1,24,000 کو اپنے مصطفیٰ کے جیسا نہیں بنایا، اپنے حبیب کو الگ شان والا بنایا، رفعت والا بنایا، عظمت والا بنایا، مختار کائنات بنایا، مالک جنت بنایا، صاحب مقام بنایا، لا مکان کا مکی بنایا، شافع محشر بنایا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا بنایا۔ آمنہ کا لال خود کہتا ہے من رآنی فقد رأی اللہ، جس نے مجھ کو دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اب ایک مسئلہ ہے بھوپال والوں سے، 1,24,000 پیغمبر مل کر، آپ مجھے کیچ کرتے چلیے، 1,24,000 پیغمبر مل کر جس نبی کے برابر نہیں ہو سکے، تو 14ویں صدی کا نماز پڑھنے والا آمنہ کے لال کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کا عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ ہے، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ایمان یہ کہتا کہ ایمان یہ کہتا کہ میری جان، جانے ایمان کا نام محمد رسول اللہ ہے، جانے ایمان ہے۔ اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مسلمان ہیں، کون کون نہیں ہے ہاتھ اٹھاؤ جلدی۔ ارے ہاتھ مت اٹھاؤ، سبحان اللہ۔ یہ ٹیسٹنگ کی ٹیسٹنگ حیدرآباد کی بھوپال میں چل رہی کہ نہیں چل رہی؟ ماشاءاللہ۔ تو سب ایمان والے ہیں، سب مسلمان ہیں۔ اب ایمانداری سے بچاؤ، مسلمان بنے گا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، سمجھ گئے تو کل سے گھر میں فاتحہ شروع۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسئلہ کو سمجھو مسلمان، آپ مسلمان ہیں، مسلمان بنے کب؟ آپ کو پوچھا گیا اسکول کو گئے کب؟ تو آپ بولیں گے جب میں 3 سال کا تھا۔
اسکول کو گئے جب آپ 3 سال کے تھے، سائیکل سیکھے جب آپ 7 سال کے تھے، بائک سیکھے جب آپ 14 سال کے تھے، کار سیکھے جب آپ 18 سال کے تھے، شادی کرے جب آپ 25 سال کے تھے، مگر مسلمان کب سے ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات بول رہا ہوں آپ کو، ایمان والے آپ کب سے ہیں؟ آپ مسلمان کب بنے؟ تو آپ نے کہا حضرت میں پیدا ہوا تھا، نرس گود میں اٹھائی تھی، لیبر ہال کے باہر لائی تھی، دادی ماں کے گود میں دی تھی، دادی ماں چومری دادی امی چمیاں لے رہی تھی، دادا وضو کر کے آئے تھے، دادی نے پوچھا تھا کہ یہ 11 بجے کے ٹائم پہ وضو کر کے آئے، اب کون سی نماز کا ٹائم ہے؟ تو دادا نے بولا اے دیوانی، اب نماز کو نہیں جا رہا ہوں، پوترا پیدا ہوا، اذان دینے آیا ہوں۔ ابھی آپ لیبر ہال کے باہر آئے ہیں، آپ نے ابھی آنکھ کھولی ہے اور ابھی آپ نے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی کہ آپ دادی کو دیکھ رہے ہیں یا نرس کو دیکھ رہے ہیں یا دادا کو دیکھ رہے ہیں، ابھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی، آپ کو کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ آپ پیدا ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے کس کو دیکھا، آپ نے پیدا ہوا تو سب سے پہلے کس کو ممی پکارا یا آپ نے کس کو دادا پکارا؟ آپ میں نہ پکارنے کی صلاحیت تھی، نہ آپ میں سمجھنے کی صلاحیت تھی، نہ آپ میں دیکھنے کی صلاحیت تھی، نہ آپ میں فہم و فراست تھی، کچھ نہیں تھا، مگر دادا جان وضو کر کے آئے اور دادا کان میں کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی یہ 2 بار کہا تو پھر دادا نے کہا اشہد ان محمد جیسے ہی آپ یہ جملہ سنے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ کیوں مسلمان کے کان میں اذان دی جاتی ہے؟ اس لیے دی جاتی ہے عبد الجلیل کا بیٹا تو ہو گیا مگر ابھی مسلمان نہیں ہوا، عبد البشیر کا بیٹا تو بن گیا ابھی مسلمان نہیں بنا، عبد الرحمن کے گھر میں پیدا تو ہو گیا مگر ابھی مسلمان نہیں بنا۔ جیسے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سنا، مسلمان ہو گیا۔ نام محمد نے مسلمان بنایا، کس نے مسلمان بنایا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اور حضور کو یہ مقام مولوی صاحب نہیں دیے، حضور کو یہ مقام مفتی صاحب نہیں دیے، حضور کو یہ مقام کسی پیر صاحب نے، کسی درگاہ والے نے، کسی مجاور نے، کسی عامل نے، کسی نے نہیں دیا۔ حضور کو یہ مقام ان کے پیدا کرنے والے رب نے دیا ہے۔ آپ مسلمان ہیں نا؟ آپ مسلمان ہیں نا؟ تو نام محمد نے آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اب بعض لوگوں کو حقاوے نیا اجدال منصاف بول کے بعض لوگوں ایسا خیال آتا ہے چلو پکڑ کے لاؤ آج کسی ایک کو جو بیچارہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، بھوپال کا ہے، دوسرے مذہب کا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس کو اسٹیج پہ لاؤ، لا کے یہاں سامنے بٹھاؤ، میں آپ سے پوچھوں گا ابھی نے مسلمان ہونا چاہ رہا، کیا پڑھاؤ گے؟ پہلے قرآن پڑھاؤ گے؟ کسی کو مسلمان بنانا ہے تو پہلے قرآن نہیں پڑھایا جاتا، کسی کو مسلمان بنانا ہو تو پہلے کعبے کا طواف نہیں کرایا جاتا، کسی کو مسلمان بنانا ہو تو پہلے بخاری کی حدیث نہیں پڑھائی جاتی، کسی کو مسلمان بنانا ہو تو پہلے اسے درگاہ نہیں لے جایا جاتا، کسی کو مسلمان بنانا ہو پہلے اس کی ختنہ نہیں کرائی جاتی، کسی کو مسلمان بنانا ہو پہلے اسے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضور کا کلمہ
پڑھایا جاتا ہے، اس کو بٹھا کے پہلے آپ پڑھاتے. پڑھو بابو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلے اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، کلمہ. اب اس میں بھی بعض لوگوں کو خیال آ رہا ہے صاحب آپ بول رہے حضور کا نام پڑھایا جاتا، حضور کا نام، اس میں تو اللہ کا نام بھی ہے. ایک لطیف نکتہ سمجھا دیتا ہوں، شان مصطفیٰ سمجھ میں آئیں گے آپ کو. اب ایک بیچارہ مسلمان ہونے آیا، لا کے بٹھا دیے، میں پڑھا دیا. پڑھو بابو. اشہد ان لا الہ الا اللہ ولا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پڑھ لیا وحدہ لا شریک لہ. ہم بولے پھر پڑھو بابو. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بولے مولانا اب بھی لا الہ الا اللہ اللہ کا پڑھ لیا، یہ محمد کئی کو صرف اللہ کو مانتا ہوں بولا، بندے کو نہیں مانتا. وہاں 600 بندے ہیں، چھوڑ کے ادھر آیا، ایک خدا ہے. پھر یہاں ہے بات آپ بول رہے ہیں ایک بندے کو مانو، رسول مانو، ان کا نام محمد ہے، میں نہیں مانتا، صرف خدا کو مانتا ہوں. تو میں بولا اوکے نو پرابلم، چلو یہاں سے جاؤ، یہاں تم نہیں چل سکتے. چل سکتا نہیں. بولو. حضور کو مانے بغیر کوئی صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ کے کوئی مسلمان ہو سکتا نہیں. زور سے بولو اور زور سے بولو. خالی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک دن نہیں 6 مہینے بھی پڑھا تو مسلمان نہیں ہوتا. 6 مہینے بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو مسلمان. اجی مسلمان ہونے کے لیے اس کو لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھنا ہے. کیونکہ اللہ نے لا الہ الا اللہ صرف اپنے ماننے کو ایمان قرار نہیں دیا. کہا ہے بندے اگر مجھے ماننا ہے تو میرے ماننے کے بعد تجھے میرے مصطفیٰ کو ماننا ہوگا. جو میرے نبی کو مان لے گا وہ مومن کہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی مسلمان، ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی پڑھنا، اس کے بغیر کوئی مسلمان. اچھا آپ دیکھ لو، یہ تو باہر والا تھا، اندر آ رہا تھا. اب اندر والا ہے پیدائشی مسلمان ہے، باپ مسلمان، دادا مسلمان، پوترا مسلمان. اب پوترے کی حماقت دیکھو. اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا. 4 رکعت پڑھ لیا، پٹھا قاعدے میں بیٹھ گیا. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. موزن صاحب گردن میں دیے دیکھیں بولے خالی اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا. پاگل ہوگا کیا؟ بولے کیوں؟ درود ابراہیم نہیں پڑھتا.
ہائے ہائے درود ابراہیم نہیں پڑھتا؟ بولے جب میں سورہ فاتحہ پڑھا، ضم سورہ پڑھا، رکوع کی تسبیح پڑھا، سجدے کی تسبیح پڑھا، ایک بار نہیں 4 بار پڑھا۔ جب اتنا سب کچھ پڑھا، پہلی رکعت میں سورہ یاسین پڑھا، دوسری رکعت میں سورہ رحمان پڑھا۔ جب اتنا سب کچھ پڑھا تو اب درود ابراہیم میں کیا اٹکا ہوا ہے؟ ایک آدھ آئٹم چھوڑ دیے تو کیا نماز مکمل نہیں ہوتی؟ جواب ملا رہے بدبختے، پہلی رکعت میں 29 پارے پڑھ لے، دوسری رکعت میں 30واں پارہ پڑھ لے، پوری قرآن پڑھ لے، پھر بھی اگر درود ابراہیم نہیں پڑھا تو یہ کسی مولوی کا قانون نہیں، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ کسی پیر کی بولی نہیں، یہ خدا کا قانون ہے۔ پوری قرآن پڑھا، سجدے کرا، رکوع کرا، یہ سب اس وقت قبول ہوگا جب خیمے میں بیٹھ کے پیارے مصطفیٰ پر درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر رسول کے بغیر نماز بھی قبول، ذرا زور سے اور ذرا زور سے، ذکر رسول کے بغیر نماز بھی قبول۔ یہ قانون کسی مفتی صاحب کا یا کسی عزدان مولانا کا یا کسی درگاہ والے پیر صاحب کا بنایا ہوا نہیں، یہ قانون اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ خدا اور نبی کا بنایا ہوا قانون ہے کہ لوگوں نماز میں کھڑے ہو کے جب قرآن پڑھ رہے ہو، اگر چاہتے ہو کہ قرآن کی تلاوت قبول ہو، رکوع کی تسبیح قبول ہو، سجدے کی تسبیح قبول ہو، تمہارے قیام قبول ہو، تمہارے سجدے قبول ہو، تمہارے رکوع قبول ہو، تمہارے قومیں قبول ہو، تمہاری تلاوت قبول ہو، تو آؤ خیمے میں بیٹھ کر گنبد خضرا کے مکی، آمنہ کے لال، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، نبیوں کے سردار، ساری کائنات کی آقا، شافع محشر، لامکاں کے مکی، محمد عربی پر درود پڑھ لو، نماز قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک نماز قبول ہو جائے گی۔ نام محمد کے بغیر کوئی مسلمان اور ذکر رسول کے بغیر کوئی نمازی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کو یہ مقام کس نے دیا؟ زور سے زور سے۔ جب اللہ اللہ ہو کے اتنا بڑا مقام دے رہا تو ہم ملا ہو کے فاتحہ نہیں دے سکتے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایمانداری سے بولو کل سے فاتحہ کون کون دیں گے نبی؟ سبحان اللہ۔ صاحب بول رہے سب فیل ہو گئے بول رہے فاتحہ نہیں دیتے؟ کون کون دیتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ چلو جان دو، چھوڑ دو۔ سبحان اللہ کہیں، کوئی اللہ تالی نہ بجائے۔ مسئلہ کو سمجھو، بیچ بیچ میں لقمے نکو دو، آج ایک دن بجا لیں تو جان دو، تھالی بجا تو کفر تھوڑی ہے، آج ایک دن بجا لیں۔ مولانا لوگوں کو بھی بہت خواہش رہتی فتوے دینے کی، تم لوگ ٹینشن نہ کرو، آج ایک دن مسئلے کو سمجھو مسلمان، مسئلے کو سمجھو مسلمان۔ اللہ اللہ ہو کر پیارے مصطفیٰ کو عزت دے رہا ہے، عظمت دے رہا ہے، شان دے رہا ہے، رفعت دے رہا ہے۔ ارے حج تو یہ ہے جی، میدان محشر میں آمنہ کا لال سجدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ بار بار فرمائے گا ارفع رأسی کا یا محمد، اے حبیب پاک سجدے سے اپنا سر اٹھائیے۔ حبیب پاک کہتے رہیں گے اے اللہ میں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری امت جنت میں نہیں چلی جائے۔ ارفع رأسی کا یا محمد، حدیث پاک ہے ترمذی، ارفع رأسی کا یا محمد۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کہیں گے اے اللہ
میں ضرور سجدے سے سر اٹھا دوں، میرے پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ رب کہے گا لو میرے مصطفیٰ ہم نے 70,000 کو بخش دیا ہے۔ حبیب پاک کہیں گے اے اللہ اور دوزخی جہنم میں پڑے ہیں، لو میرے مصطفیٰ اور 70,000 کو بخش دیا۔ کہا اے اللہ ابھی بھی جہنم بھری پڑی ہے، لو میرے حبیب اور 70,000 کو بخش دیا، اور 70,000 کو بخش دیا، اور 70,000 کو بخش دیا۔ ایک وقت ایسا آئے گا میرے مصطفیٰ اب تو سر اٹھا لو، لو ہم نے پوری دوزخ گناہگاروں سے خالی کر دی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات کو سمجھو مسلمان، بات کو سمجھو مسلمانوں، محشر میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کا ہی چلنے والا ہے۔ ان کو شافع محشر کہتے ہیں۔ ہماری کیا نمازیں، ہمارا کیا تقویٰ، ہماری کیا پرہیزگاری، ہماری کیا عبادت، ہم سے بہتر ہمارے اپنے آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ ہمارا تقویٰ کتنا نکما ہے، ہمارے اعمال کتنے کمزور ہیں، ہمارے تقوی کے عالم کیا ہے، ہماری راتیں کیسی گزرتی ہے، ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے دل میں کتنی بدنگاہیاں ہوتی ہے، ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مگر آمینہ کے لال کی شان دیکھو، پیارے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہاں بھی ان کی چل رہی ہے، وہاں بھی ان کی چل رہی ہے۔ اللہ اللہ ہو کر جن کو اتنی بڑی شان والا بنایا، اپن ملا ہو کر یا رسول اللہ بولنے میں ٹینشن کیا ہے؟ کیا بات، ان کی بارگاہ میں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ بس کہیں جلسہ ختم ہوگا بلکہ چلے جائیں گے دنیا۔ جس کو اللہ، جس کے اوپر مولا قرآن اتار رہا ہے، ویسے نبی پہ ہم کیا سلام کا نذرانہ پیش کرنے میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ جس کے اوپر اللہ رب العزت نے، جس کے لیے رب نے آسمان سجا دیے ہے، جس کے لیے رب نے زمین سجا دیا ہے، جس کے لیے رب نے جنت بنا دیا ہے، جس کی خاطر رب نے پوری کائنات بنایا ہے، لوح و قلم بنایا ہے، عرش و کرسی بنایا ہے، جس کے نور سے 1,24,000 پیغمبر بنائے ہیں، سارے نبیوں کی ارواح کو عالم ارواح میں جمع کر کے رب نے پیارے مصطفیٰ کی تعریف کرنے کا وعدہ لیا ہے، جس کی اطاعت کو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے، جس کی اتباع ہمارے لیے سبب نجات ہے، جس کی عظمت کو ماننا ہمارا ایمان ہے، جس کا کلمہ پڑھنے والے کا نام مسلمان ہے۔ جب اللہ اللہ ہوگا اس نبی کو اتنا مرتبہ دے، ہم غلام ہو کے میلاد منا لے تو جھگڑے کی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ اختلاف کی کیا بات ہے؟ ایک بات پوچھو، سمجھ میں آئی تو جواب دو۔ ایک بچی بھوپال کو آئی شادی کر لے کے، آتے وقت اس کے باوا جان اس کو جہیز میں پورا فرنیچر دیے، فریج دیے، الماری دیے، واشنگ مشین دیے، ڈائننگ ٹیبل دیے، صوفہ سیٹ دیے، منگا نہیں داماد منگا نہیں، اس کے ابا دیے، میری بیٹی خوش رہنا بن کے دیے۔ تو بیچاری آتے آتے اتنا لے کے آئی، تو اب انہیں اتنا لائسو والی اپنے سامان میں سے ایک 10 روپے خرچہ کر کے کھا سکتی نہیں کھا سکتی؟ بولو جی، زور سے بولو، کھا سکتی؟ اس کا اختیار ہے، اس کا صوفہ سیٹ ہے، جہاں چاہے بیٹھے، جیسے چاہے بیٹھے، اس کا گھر ہے، وہ سسرال کو اپنا گھر سمجھ کے آئی ہے، جہاں چاہے لیٹے، جہاں چاہے کھائے، جو دل بولا پکا لے کھا لے۔ میرے بھائی، جب ایک عام
انسان کو بھی اتنا اختیار دنیا میں ہوتا ہے، وہ کچھ فضیلت لے کر آئے، کچھ عزت لے کر آئے، کچھ عظمت لے کر آئے تو وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں، لیکن یہاں تو اللہ جس کی خاطر پوری کائنات بنا رہا ہے، سبحان اللہ، جس کے لیے جنت سجا رہا ہے، جس کے لیے مولا جو ہے آسمانوں کے شامیانے لگا رہا ہے، جس کے لیے خدا زمین کا بچھونا بچھا رہا ہے، جس کے لیے رب نے ساری کائنات کا نظام سجایا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے کائنات کا دولہا کہا ہے، عظمت والا بنایا، رفعت والا بنایا، ایسا نبی اگر دنیا میں آئے اور اس کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہو جائے اور پھر ہم لوگ اگر اس کی محبت میں ایک میلاد کا جلوس نکال لیے، 200-400 لوگوں کو کھانا کھلا لیے، تھوڑے لائٹ لگا لیے، تھوڑے جھنڈیاں لگا لیے، اس میں لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اس میں شرک و بدعت کی کیا بات ہے؟ اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ مسلمانوں، آج دور لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے، اختلاف کرنے کا نہیں ہے، آپس میں منتشر ہونے کا نہیں ہے، آج دور ہے کہ سارے مسلمان ایک ہو جائیں، سارے مسلمان ایک جٹ ہو جائیں، تمام لوگ ایک جیسے ہو جائیں۔ تو اب سنو، کسی مولوی کے نام پر ایک جگہ نہیں ہو سکتی، کسی امام صاحب کے نام پر کوئی ایک جگہ نہیں ہو سکتی، کسی پیر صاحب کے نام پہ ایک جگہ نہیں ہو سکتی، کسی درگاہ کے نام پہ ایک جگہ نہیں ہو سکتی، تو چھوڑ دو، کم سے کم نام محمد پہ تو سبحان اللہ، نام محمد پہ تو ایک جگہ ہو جاؤ تاکہ پتا چلے یہ وہ مسلمان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر یہ ذات محمد پہ اختلاف نہیں کر سکتے۔ حضور کے نام پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی، حضور ہماری جان ہے، جان بے شک، حق بات، کیا ہے حضور؟ بولو ہماری جان، زور سے بولو، جان ہے، سبحان اللہ، حضور ہماری جان ہے، جان۔ بے شک، حضور کے بغیر کیا ہے میرے بھائی؟ حضور کے بغیر اس پہ بھی جھگڑا، اپنے بچے کو چوم رہا، بعض تو اتنے خطرناک ہے، کتا پال کے کتے کو چوم رہا، کیا بات، گھر میں بکری پال کے بکری کو چوم رہا، بلی پال کے بلی کو، ارے جو قوم جانوروں کو چومنا جائز سمجھتی ہو کیا جملہ ہے، اور وہ نام محمد کو چومنے پہ جھگڑا کرتی ہو، کیا بات ہے؟